بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادرز اینڈ سسٹرز۔ آج کا ویڈیو میرے ان سبھی بھائی بہنوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی الجھن میں پھنسے ہیں، جو ٹوٹ چکے ہیں، ہتاش اور نراش ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے وشے میں جو آپ کے دل کے زخموں کو بھر دے گی، جو آپ کے درد اور آپ کے تکلیفوں میں آپ کو آرام دے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں اور اتنی زیادہ تکلیفیں ہیں کہ آپ سے سہا نہیں جاتا، اگر آپ کی زندگی میں درد ہے اور آپ کو لگے آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو اور آپ میں صبر نہیں بچا، تو جائیے پڑھیے یا سنیے نبی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ان کے زندگی کے تکلیفوں کے بارے میں، ان کے صبر کے بارے میں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کی تمام تکلیفیں کم لگنے لگیں گی، آپ کو اسی وقت سکون کا احساس ہوگا، آپ بہتر محسوس کرنے لگیں گے۔ اللہ نے شاید ہی آپ کو اتنا آزمایا ہوگا جتنا نبی یوسف علیہ السلام کو آزمایا ہے۔ تو وہ ننھا سا بچہ یوسف جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، جب وہ بہت چھوٹے تھے، ایک دن ان کو ایک خواب آیا، ایک سپنا۔ وہ اپنے سپنے میں دیکھتے ہیں 11 ستارے، تیز چمکتا ہوا سورج اور ایک چاند، سب ایک قطار میں تھے اور وہ جھک کر ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنے پتا یعقوب علیہ السلام کو اپنے اس خواب کے بارے میں بتایا۔ تو یعقوب علیہ السلام جو خود ایک نبی تو تھے ہی، ساتھ ہی ان کے پتا وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو آبھاس ہو گیا کہ آنے والے ایک مہان گھٹنا کی شروعات ہو چکی ہے، تو انہوں نے وہ سب کیا جو ضروری تھا۔ تو انہوں نے کہا، میرے بیٹے، میں بہت خوش ہوں کہ تم نے مجھے یہ بات بتایا۔ میں تمہارا پتا ہوں اور میں تمہاری کامیابی کی دعا کرتا ہوں، لیکن تم اس بات کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، وہ تمہارے لیے خوش نہیں ہوں گے جیسے میں تمہارے لیے خوش ہوں۔ اور جیسا اللہ کا حکم تھا، یوسف علیہ السلام وہ ایک چھوٹے سے بچے تھے اور ان کے منہ سے وہ بات نکل گئی، وہ خود کو روک نہیں پائے اور خوشی کے مارے اپنے بھائیوں سے کہہ دیا۔ آپ کو پتا ہے، میں نے ایک ایسا سپنا دیکھا جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے تھے۔ وہ لوگ پیغمبر تو نہیں تھے، لیکن وہ ایک پیغمبر کے بیٹے تھے، ایک پیغمبر گھرانے سے تھے، تو ظاہر ہے ان میں بھی تھوڑی بہت ان سب کی سمجھ تھی، اور انہیں احساس ہوا کہ کچھ بہت خاص ہونے والا ہے۔ حالانکہ ان کے پتا اپنے کسی بھی بچوں میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، سب سے برابر پیار کرتے تھے، لیکن انہیں لگتا تھا کہ ان کے پتا کے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے خاص جگہ ہے، باقی سب سے الگ۔ انہوں نے کہا، یقیناً ہمارے پتا یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہمارے پتا کو کسی چیز کی سمجھ نہیں، وہ ہمیں کم سمجھتے ہیں۔ ان کے دل میں اپنے ہی بھائی کے لیے جلن بڑھنے لگی، اور وہ شیطان تھا جس نے ان کے دلوں میں اپنے بھائی کے لیے نفرت بھر دیا، اور اسی نفرت کے چلتے انہوں نے فیصلہ کیا، ہم اسے کنویں میں دھکیل دیں گے، ہمیں پتہ ہے یہ غلط ہے، لیکن اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے۔ انہوں نے یوجنا بنایا، ایک دوسرے کو اس کام کے لیے منایا اور ہمت جٹا کر اپنے پتا کے پاس پہنچے۔ تو اب مدعا یہ تھا کہ پتا سے بات کرے گا کون؟ پتا جی، کافی وقت ہو گیا، یوسف ہمارے ساتھ کہیں گھومنے نہیں گیا، آپ اسے ہمارے ساتھ چلنے کی اجازت دیں، کل ہم سب سیر کو نکلنے والے ہیں، گھومیں گے پھریں گے، وہاں مستی کریں گے اور اس کو بھی اچھا لگے گا، ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے منع نہیں کیا، ان کو یہ بات اچھی لگی کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ باہر جائے گا، سب ساتھ میں وقت بتائیں گے۔ انہیں بس اس بات کی فکر تھی اور ڈر بھی کہ وہ بہت چھوٹا تھا، وہ خود سے اپنا دھیان نہیں رکھ سکتا تھا۔ جو بھی ہو خیر، یعقوب علیہ السلام نے انہیں جانے دیا۔ ابن خطیر کے مطابق، ابن خطیر میں اس بارے میں ذکر ہے، جب ان کے بھائی انہیں یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اپنے پتا کو راضی کرنے کے بعد، لیکن اندر ہی اندر ان کے دماغ میں یوجنا چل رہی تھی کہ کیسے وہ اسے اس گہرے کنویں میں دھکیلیں گے۔ تو جب وہ سفر کے لیے نکل رہے تھے، یعقوب علیہ السلام کے سامنے وہ اسے گلے لگا رہے تھے، اس کے ماتھے کو چوم رہے تھے، رکو رکو، یہ میرے ساتھ جائے گا، نہیں میں اسے پکڑوں گا، اسے میں اٹھاؤں گا، یہ میرے ساتھ جائے گا۔ مانو جیسے ان میں ہوڑ لگ گئی ہو انہیں اٹھانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو، صرف اور صرف اپنے پتا کو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں، اس کی کتنی پرواہ کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ اپنے پتا کی نظروں سے تھوڑی دور گئے، وہ اپنے اصلی حرکتوں پہ اتر آئے، ان پر برے سے برے لہجے میں کٹھور سے کٹھور شبدوں سے پرہار کرنے لگے،
اور ابن خطیر میں کہا گیا ہے وہ چھوٹا ننھا سا بچہ اپنے لڑکھڑاتے ہوئے آواز میں کہتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے ہمارے پتا جی سے تو ایسا نہیں کہا تھا۔ جب ہم نکل رہے تھے تو آپ لوگ مجھے پیار کر رہے تھے، مجھے گلے لگا رہے تھے، مجھے اٹھانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ اور اس نریشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا۔ آپ سوچ سکتے ہیں وہ پل کتنا بھاوناتمک رہا ہوگا، کتنا ایموشنل رہا ہوگا۔ وہ ایک اللہ کے نبی، ان کو اندر سے اس بات کی فکر تھی جو انہیں پریشان کر رہی تھی، ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ نہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کر پیار اور آدر کے ساتھ ودا کیا، جیسے دوبارہ اب وہ اپنے بیٹے سے نہیں مل پائیں گے۔ اور اپنے پتا کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی انہیں نیچے پٹک دیا۔ یہ ان کی عرشا تھی، اور ان کو کنویں میں پھینکتے وقت ان کی قمیض کو اتار کر انہوں نے رکھ لیا۔ اللہ کہتے ہیں، اور جب وہ پھسل کر کنویں کی گہرائی میں گر گئے، ہم نے انہیں پیغام بھیجا، انہیں ہمت دی اور انہیں آرام پہنچایا۔ ہم نے کہا، بس تھوڑا ہمت رکھو یوسف، تھوڑا صبر رکھو، جلد ہی ایک ایسا وقت آئے گا جب تم اس گھٹنا کو پوری ساہس کے ساتھ اپنے انہی بھائیوں کے سامنے بیان کرو گے اور وہ تمہیں پہچان نہیں پائیں گے۔ تو اب انہیں کچھ کہانی بنانی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو وہیں پھینک آئے تھے، لیکن اب بڑی پریشانی یہ تھی کہ اب پتا کا سامنا کیسے کریں۔ آخر انہوں نے اپنے پتا کے ڈر کو سچ کر دیا تھا، تو انہوں نے کہا، سنو، سب سے بہتر یہی ہوگا کہ ہم انہیں یہ کہے کہ جس بات کی آپ کو فکر تھی آخر کار دربھاگیہ سے وہی سچ ہو گیا۔ تو انہوں نے طے کیا کہ وہ رات کو اپنے گھر لوٹیں گے۔ وہ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، ان میں اپنے پتا سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ کیونکہ ان کا اپرادھ اتنا بڑا تھا جو ان کے شکل پر نظر آ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے پتا کے پاس پہنچے، اور یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ضروری نہیں وہ انسان جو روئے وہ ہمیشہ پیڑت ہو یا بے قصور ہو۔ تو گھبراہٹ کے ساتھ لڑکھڑاتے شبدوں میں، بنا آنکھ اٹھائے، اندر سے کانپتے ہوئے وہ کہتے ہیں، پتا جی آپ کو یقین نہیں ہوگا کیا ہوا، اور یہی سب سے پہلی نشانی ہے ایک جھوٹے کی۔ آخر کس طرح سے تم اللہ کے ایک نبی کو کچھ بھی کہہ کر یقین دلا سکتے ہو؟ اوہ پتا جی، آپ کو ہماری باتوں پر یقین نہیں ہوگا، اس علاقے میں کتنے خونخوار بھیڑیا گھوم رہے تھے۔ اوہ پتا جی، آپ ہمارا یقین کریے، یہ دیکھیے ہمارے پیارے بھائی کی قمیض۔ تو وہ یوسف علیہ السلام کی قمیض میں بھیڑ کا خون لگا کر اپنے پتا کے لیے لے آئے تھے، اور وہ کہتے ہیں، دیکھیے یہ رہی یوسف کی قمیض، اور پتا جی ہم اس کے لیے معافی مانگتے ہیں، ہمیں بہت افسوس ہے کہ یہ سب ہوا۔ ترنت انہوں نے اس قمیض کو دیکھا اور کہا، سبحان اللہ، میں اس خاص بھیڑیے سے ایک بار ملنا ضرور چاہوں گا۔ وہ اپنے کام میں کتنا بہترین ہے، اس نے پہلے میرے بیٹے کی قمیض کو اتارا بنا ایک بھی خروچ یا نشان کے، اور پھر اس نے میرے بیٹے کے خون کو اس قمیض پہ لگایا، کتنی صفائی سے۔ سوچو وہ کتنا ماہر ہوگا اپنے کام میں۔ سبحان اللہ، یہی تو ایک نبی کی خوبصورتی ہے۔ اور جب انہیں احساس ہوا کہ اب دیر ہو چکی ہے، وہ لوگ جو کچھ بھی کرنا تھا کر چکے تھے، اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر رکھا۔ مجھے خود کو مضبوط رکھنا ہوگا، مجھے صبر رکھنا ہوگا، کچھ اس طرح سے کہ مجھے افسوس نہ ہو، نہ میں روؤں اور نہ ہی میں میرے اللہ سے کوئی سوال کروں۔